لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وكما قال صلى الله عليه وسلم. ہمیشہ کے لیے بیان سے قبل کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے تو بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3، ایک مسئلہ ہے اس کو یاد رکھیں. فجر کی سنتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ ان سنتوں کو فرض واجب کی طرح ضروری سمجھتے ہیں. اور ویسے ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ سنتوں میں قیام ضروری نہیں، لیکن فجر کی سنتوں میں قیام ضروری ہے. اس لیے فجر کی سنتیں حتی الامکان انسان نہ چھوڑے. اب اگر جماعت کھڑی ہو اور آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں سنت پڑھ کر آئے. فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں. اور اگر گھر میں نہیں پڑھی تو دوسرے نمبر کی صورت یہ ہے کہ مسجد سے باہر کوئی جگہ ہو تو وہاں پڑھے. ہمارے مسجد میں یہ جو دروازے ہیں شیشے کے، اس سے باہر جو برآمدہ ہے آگے سین ہے، یہ مسجد میں داخل نہیں، یہ مسجد سے باہر. تو مسجد سے باہر پڑھے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد باہر جگہ بھی نہ ہو تو پھر مسجد کے اگر 2 حصے ہیں، بعض مسجدوں میں ہال بھی ہے برآمدہ بھی ہے، یا ہال بھی ہے آگے صحن بھی ہے، تو اگر جماعت اندر ہال میں ہے تو آپ صحن میں پڑھیں. مسجد وہ بھی ہے. یہ ہمارے ہاں تو یہ مسجد ہی نہیں ہے. یہاں جو برآمدہ ہے وہ مسجد میں داخل ہی نہیں، مسجد سے باہر ہے. تو مسجد کا حال بھی ہے برآمدہ بھی ہے. تو حال میں جماعت ہو رہی تو آپ برآمدہ میں پڑھیں، برآمدہ میں جماعت ہے تو حال میں پڑھیں اگر حال کی طرف کوئی راستہ ہو. اور نمبر 4، چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ایک ہی حال ہے، 2 حصے مسجد کے نہیں ہیں، لیکن مسجد کے اندر کمبے ہیں، آڑ ہیں، تو جو حائل اور آڑ ہیں جیسی ستون ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھیں. اور چوتھی صورت، 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر مسجد بڑی ہے، جیسے اگر اس مسجد میں 1 2 یا 3 صفیں ہیں، باقی پوری مسجد خالی ہے اور آڑ بھی نہ ہو، تو بھی یہ ہے کہ آگے کنارے میں پیچھے پڑھ سکتے ہیں. فاصلے سے، کافی فاصلے سے پڑھ سکتے ہیں، جس سے عام لوگ سمجھے کہ یہ صفوں سے یہ عرفی چیزیں دور ہے. لیکن اگر مسجد آدھی سے زیادہ بھری ہوئی ہے، ہمارے مسجد میں تقریباً ہر نماز میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں،
تو پھر حال کے اندر بغیر حائل کے پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 گھر میں پڑھ کر کے آئے، نمبر 2 مسجد سے باہر جگہ ہو تو وہاں پڑھے، نمبر 3 مسجد کے 2 حصے ہوں تو ایک حصے میں جماعت ہے، دوسرے حصے میں پڑھیں، نمبر 4 مسجد کا ایک ہی حال ہو لیکن اس میں ستون وغیرہ کے آڑ اور حائل موجود ہیں تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھیں، نمبر 5 مسجد بڑی ہے اور چند صفیں جماعت میں ہے، باقی دور تک مسجد خالی ہے تو صفوں سے ہٹ کر کے کئی صفیں پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں، بالکل بغیر آڑ کے صف کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر مسجد چھوٹی ہے یا نمازی زیادہ ہے اور پیچھے جگہ زیادہ نہیں ہے جس میں دیکھنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہ نمازیوں کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے، ایک طرف نہیں ہے، تو پھر سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں۔ طلبہ اس کا اہتمام کریں، تمہارے پاس حال سے باہر برمدے میں جگہ ہے، وہاں نماز سنتیں رہ جائیں تو وہاں پر پڑھ لیا کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر صورت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ایک تو آپ کو بی سی اور کمیٹی کا مسئلہ جس کی تقسیم کا وعدہ کیا گیا تھا وہ دوبارہ آپ کو سنایا بھی جائے گا اور پھر تقسیم بھی ہوگا، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ کا قانون بہت بڑا ہے اور اس کے پھیلانے پر بہت بڑا اجر ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے اس پر ایک بات سناتا ہوں، آپ کو یاد؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے لَأَنْ أَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ وَأُعَلِّمَهُ مسلم۔ احادیث کی کتابوں میں ایک ایک مسئلے پر باب قائم کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسئلے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اللہ کریم۔ تو اس کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا کہ میں ایک مسئلہ سیکھوں، پھر وہ مسئلہ کسی مسلمان کو سکھاؤں، بتاؤں، احب الیہ من ان تکون لی الدنیا کلها فاجعلها فی سبیل اللہ۔ مجھے یہ بات کہ ایک مسئلہ سیکھ کر کسی مسلمان کو سکھاؤں یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ پوری دنیا مجھے مل جائے بالکل جائز اور حلال طریقے پر، اور پھر یہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو ایک مسئلے کا ثواب اجر ان کی نظر میں زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون کتنا بڑا ہے۔ تو آپ جو مسئلہ یہاں سیکھتے ہیں آگے بتائیں، یہ جائز ناجائز کے مسائل آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کے بعد دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حلال حرام جائز ناجائز، کہ حلال حرام اور جائز ناجائز کو جان کر حلال اور جائز کو اختیار کیا جائے، حرام اور ناجائز کو چھوڑ دیا جائے، بس یہی دین اسلام۔ تو مسئلہ آپ کو سنایا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر آپ کی جیب آپ کو اجازت دیں تو اس کی 10 20 100 50 کاپیاں بنا کر ساتھیوں میں تقسیم کریں۔
بہت سے لوگوں میں انابت کا جذبہ ہوتا ہے، رجوع کا جذبہ ہوتا ہے، جھکنے کا جذبہ ہوتا ہے، حق بات سن کر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے. ہر ایک ضدی نہیں ہوتا، ہر ایک کی نصیب ماری نہیں گئی ہوتی. خوش نصیب بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، حق بات سن کر کے مانتے. تو آپ کی تقسیم سے جس کو بھی ہدایت ہوگی تو آپ کا ثواب ہے. ایک دفعہ کسی کام سے ہم گئے تھے، واپس آئے تو شیر شام میں مغرب کا وقت آئے تو ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو ہمارے بڑے حضرت شیخ الربیع والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر سے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم کو وصیت ہے اور یہ نصیحت ہے کہ جہاں نماز پڑھو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چند باتیں سنائے گا، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کوئی بات. تو بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا یہ بہت 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 اچھی عادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اچھی عادت عطا فرمائے. تو وہاں جب نماز کے لیے ہم گئے تو وہ جو امام صاحب تھے جان پہچان والے تھے. تم نے کہا بھائی اعلان کر لو، بیان ہوگا. کہتے کوئی خاص موضوع ہے؟ میں نے کہا نہیں، عام موضوع ہے. بہرحال نماز ہو گئی، بیان ہو گیا، پھر بیٹھ گئے، چائے میں انہوں نے پلائی، پھر سواری کا انتظام بھی کیا یہاں تک آنے کے لیے. اس دن ہمارے پاس سواری بھی نہیں تھی. تو ایک بابا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ رمضان میں آپ ایک دفعہ آئے تھے، آپ نے ٹی وی سے متعلق بات کہی تھی، اس دن سے میرے گھر میں ٹی وی بند. ارے ہم کہتے لوگ مانتے نہیں، ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس دن سے میں نے ختم. تو انابت رجوع کرنے والے، ماننے والے بہت سارے لوگ. تو اب کی محنت سے شرعی مسئلہ کسی کو پہنچا، حلال حرام کا مسئلہ پہنچا، اور کسی نے دیکھ کر کے اس کو قبول کیا تو آپ کا فائدہ. تو ایک تو وہ تھوڑا سنایا بھی جائے گا، تقسیم بھی ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے مہر سے متعلق جو حرام خوری کے سلسلے بعض قبیلوں میں، قوموں میں جاری ہیں، آج میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں تو یہ اس سے متعلق. زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا. ان کے مختلف قسم کے حقوق دبائے جاتے تھے. یہ تو اب شیطانوں کا نعرہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا. اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ کبھی بھی کسی زمانے میں کسی نے نہیں. آج بھی جو روشن خیال زمانہ ہے، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، کیا حق دیا کہ ان کو ملازمت کرنے دو، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹر بنے، فضائی ماسی بنے. تمہاری بیٹی ہے اور وہ وہاں سواریوں کی خدمت کرے، اس کے لیے کھانا رکھے. جی کھانا، چائے، پانی، جیسا ہوٹل میں لوگ مزدوری کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہماری بچی ایئر ہوسٹر ہے، بڑا با کمال ہے. کہتا فضائی ماسی ہے.
وہاں جو نسوانے کو کھانا پیش کرنے کے لیے، پانی پیش کرنے کے لیے، یہ عزت ہے۔ اسلام نے ان کو گھر کا ملکہ بنا دی، شہزادی بنا دی کہ گھر میں شہزادی بن کر کے رہو، ملکہ بن کر کے رہو۔ شوہر کے ذمے کمانا لگا ہے کہ تم کماؤ اور بیوی کو، بیٹیوں کو جب تک تمہارے پاس ہے کھلاؤ۔ یہ شہزادی ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد سے کسی نے پوچھا کہ ایک لڑکی ہے، اس نے جو پڑھا ہے اچھا پڑھا ہے، ذہین ہے، لیکن اب ملازمت بغیر رشوت کے نہیں ملتی، تو رشوت دے کر ملازمت کرنا کیسے؟ میں نے کہا ہم تو دارالجنون سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک تو بغیر رشوت کے بھی اگر اس کو ملازمت مل رہی ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ رشوت سے ملنا تو درکنار، ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ جب تک لڑکی باپ کے گھر میں ہے تو اس کا نان نفقہ باپ کے ذمہ ہے، جب شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمہ۔ ہاں، شوہر بھی خوش ہوتے ہیں کہ بیوی کی تنخواہ بہت اچھی ہے۔ اور اب تو لڑائی بھی ہوتی ہے کہ والدین کا تقاضا یہ ہوتے ہے کہ کچھ مدت کما کر کے ہم کو دے، شوہر کہتے کہ نہیں، جب شادی ہو گئی تو اب کما کر کے مجھے دے۔ تو آج کی روشن خیال دنیا نے بھی یہ کمانے کا آلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ اسلام نے عورت کو گھر کی شہزادی بنائے، کمانے کا ذمہ دار اس کے شوہر کو بنائے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں عورتوں پر مختلف مظالم ہوا کرتے تھے، قرآن کریم نے، اسلام نے اس کی اصلاح کی۔ تو ایک ظلم حق مار سے متعلق بھی ہوتا تھا۔ حق مار سے متعلق کیا ظلم ہوا کرتے تھے؟ تو 3 قسم کے ظلم تھے۔ نمبر 1، حق مار، یہ عورت کا حق ہے، جبکہ اس کے اولیاء، باپ وغیرہ اس کے شوہر سے مہر لے کر کے خود کھاتے تھے، عورت کو نہیں دیتے تھے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ کبھی اگر ایسا موقع بھی آ جائے کہ عورت کو دینا پڑے تو شوہر انتہائی تلخی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ مہر کو تاوان اور نقصان سمجھ کر کے دیتے، جیسے میری بیوی بہت مجھ پر ظلم کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ بعض شوہر بیوی کو ڈرا دھمکا کر ان کو معاف کرنے پر مجبور کرتے، تم نے مہر کو معاف نہیں کیا، پھر دیکھا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہوگا، اس کو دباتے، تو وہ بیچارے ڈر خوف کی وجہ سے مجبوراً کہ میں نے معاف کیا۔ قرآن کریم نے ان تینوں مظالم کی اصلاح کی۔ پہلا ظلم کہ
لڑکی کے اولیاء والد وغیرہ مہر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا آتوا النساء صدقاتہن، صدقات یہ صدقہ صداق کی جمع ہے، اور صدقہ اور صداق مہر کو کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے مہر یہ عورتوں کو دو۔ اس میں ان کے شوہروں کو بھی خطاب ہے اور ان کے اولیاء کو بھی ہے کہ تم نے اگر ان کے شوہر سے مہر وصول کیا تو ان کو دو، یہ ان کا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو عورتوں کا مہر اولیاء لے کر کے خود ہڑپ کرتے تھے، یہ ناجائز۔ نمبر 2، جب عورت کو مہر دو تو تلخی سے نہ دو، اور اس کو تاوان سمجھ کے نہ دو۔ فرمائے نخلا، نخلا کہتے ہیں خوشی سے دینا، کسی کو عطیہ ہدیہ دے خوشی سے، تو خوشی سے دو، اس کو تاوان مت سمجھو۔ اور تیسرا ظلم جو ہوتا تھا کہ عورتوں کو ڈرا دھمکا کر اس سے مہر معاف کرا دیتے۔ فرمایا اس طرح معاف نہیں ہوگا۔ اگر یہ عورتیں دل کی خوشی سے، نفس کی خوشی سے تمہیں پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے، یا لینے کے بعد تم کو واپس ہبہ کر دے، تو تمہارے لیے حلال، لیکن طیب نفس کے بغیر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر یہ تمہیں مہر میں سے کچھ نفس کی خوشی، طیب نفس کے ساتھ بخش دے دے، ہبہ کر دے، معاف کر دے، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اس کو کہو خوشگوار اور مزیدار سمجھ کر۔ ہنی کہتے ہیں کہ جو چیز طبی طور پر پسند ہو اور طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی، اور بعض نے لکھا ہے کہ جو وہ کھانا جو بغیر تکلیف کے آسانی کے ساتھ حلق سے اترتا، اور مری کا معنی یہ ہے، تفسیر عثمانی میں دونوں میں فرق لکھا ہے کہ جسم کا جز اور حصہ بخوبی بن جائے۔ یہ کھانا جو ہے جسم کا حصہ بن جائے، تو تم پھر اس کو خوشگوار مزیدار سمجھ کر کے کھا لو، لیکن ڈرا دھمکا کر طیب نفس کے بغیر اگر وہ معاف کرے گا تو تمہارے لیے جائز نہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ قانون شریعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد سے ایک قانون بیان فرمایا ہے، الا لا تظلموا، الا لا، وہ لوگوں ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم، الا لا تحلوا، الا لا یحلوا، الا لا یحلوا مال امرئ الا بطیب نفس من، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ کسی کا مال، تمہارے کا مال حلال نہیں ہے سوائے ان کے طیب خاطر، طیب نفس کے۔ حکیم الامہ کو حضور نے فرمایا کہ یہاں طیب قلب کا ذکر نہیں ہے، طیب نفس ہے۔ فرمایا بعض اوقات قلب راضی ہوتا ہے، کہیں کسی کو ملازمت ملتی ہے، کسی کو اور کوئی چیز ملتی ہے رشوت دے کر، تو وہ دل
کہ خوشی سے رشوت دیتے کہ چلو رشوت تو دی لیکن بڑی چیز مجھے مل گئی، لیکن اس کے نفس سے پوچھو، کہتے وہ بھی تو فضول اجازت لیا، جب میرا حق تھا تو مجھے حق ویسے دیتے، رشوت کے پیسے کیوں لیے؟ تو نفس اس پر بھی خوش نہیں ہوتا۔ طیب نفس ہو، آپ کا نفس خوش ہو کہ شکر ہے کہ میرا مال اللہ پاک نے یہاں قبول کیا۔ ایک مسجد میں چندہ آپ نے دیا منہ بنا کر، اور ایک چندہ دیا اور پھر شکر ادا کرے، شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرا مال مسجد میں لگایا، یہ طیب نفس ہے، خوشیاں منا رہے ہیں کہ شکر ہے، شکر۔ ایک ہے مہمان پر آپ نے خرچہ کیا، شکر ہے اللہ نے مہمان خرچہ، اور ایک ہے کہ شکر ہے مہینہ گزر گیا کوئی مہمان نہیں آئے، اب یہ مہمان پر خرچہ کرے تو شکر کیا کرے؟ طیب نفس کے بغیر حلال نہیں۔ تو جس عورت نے شوہر کے لیے مہر کو معاف کیا، یا اشارے مانگ نہیں سکتی، وہ دیتا نہیں، دبی رہی، تو یہ سب ناجائز۔ تو جاہلیت کے زمانے میں یہ 3 ظلم ہوا کرتے تھے۔ بعض قرآن میں لکھا ہے کہ آج بھی بعض علاقوں میں، بعض قوموں میں یہ مظالم عورت پر ہو رہے ہیں کہ عورت کا حق مہر عورت کو نہیں دیا جاتا ہے، اس کے اولیاء باپ وغیرہ وہ لے لیتے، پھر ان میں سے کچھ چیزیں اپنے بیٹی کے لیے خرید لیتے ہیں، کچھ خود کھا لیتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عورتوں کا مہر ادا نہیں کیا، ادا نہیں کرتے، مہر مقرر ہے لیکن مہر ادا نہیں کرتے۔ وہ بیچاری کہہ نہیں سکتی میرا مہر، اور کہہ دے خاموش خاموش۔ یا ایک مالدار آیا تو میں نے قربانی کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے، تو میں نے کہا تم بیوی کے لیے قربانی کا حصہ کیوں؟ کہتے اس کے پاس پیسے نہیں، اس کا مہر کتنا ہے؟ تو کئی لاکھ۔ تو میں نے کہا تو مالدار آدمی ہے، مہر دے سکتا ہے، تو مہر دیتے کیوں؟ کہتا ہمارے قوم میں مہر نہیں دیتی، تمہاری قوم میں نہیں دیتی۔ بھئی شریعت میں تو ہے۔ اب جب تو مالدار ہے تو پھر عورت کا شوہر مالدار ہو تو پھر، اور مہر بھی معجل ہو، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے کہ اس سے پیسے لے کر کے قربانی کرے۔ پھر اس کو سمجھایا، بارہ اس نے بیوی کا حصہ ڈالا، لیکن کتنے سالوں تم نے نہیں ڈالا، کیوں نہیں ڈالا؟ تو آج بھی بعض علاقوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ عورتوں کے لیے مہر مقرر تو کیا ہے لیکن دیتے نہیں، اور بعض لوگ تو شروع میں مہر بہت رکھتے ہیں، مکان فلاں فلاں فلاں، چند دن کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، اب پریشان ہیں، اب اس مہر کو واپس لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے واپس۔ تو یاد رکھیے یہ وہ ظلم ہے جو جاہلیت کے زمانے میں مشرکین خواتین پر کیا کرتے تھے، آج ہم مسلمانوں نے بھی انہی مظالم کو باقی رکھے۔ مہر رکھو اتنا جو شوہر ادا کر سکے،
اب بعض قوموں میں یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے جرگے کیے کہ مہر زیادہ ہے تو پھر کیا کرے کہ اتنا رکھو، کم کرو، لیکن لے کر پھر بھی باؤ۔ بھائی کمی اور زیادتی کی بات بعد میں ہے، اگر مہر شوہر کی حیثیت ہے اور مہر زیادہ رکھا گیا اور وہ دے سکتے ہیں، اس نے مہر دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن کم مہر بھی رکھو اور عورت کو نہ دو، لے اس کا والد، اس کا ولی لے، اس کا باپ لے، اس کا بھائی لے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو جرگے والے بھی اپنے آپ کو گناہگار بنا دیتے ہیں کہ شریعت کے خلاف قانون بنائے۔ اس لیے اس مسئلے کو خوب سمجھے کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے رسوم اور مظالم ہیں، مسلمانوں کو ان مظالم سے توبہ کرنا چاہیے۔ حق مہر یہ عورت کا حق ہے، سارا کا سارا عورت کو دینا ضروری ہے، اس کے والد کا لینا۔ ہمارے پاس تو سوالات آتے کہ لڑکی کا مہر میں نے لیا، اس سے میں نے پلاٹ خریدا۔ اب کسی دینی جماعت میں چلا گیا تو دیندار لوگوں سے تعلق ہوا، اب پتہ چلا کہ یہ تو حرام ہے، اب میں کیا کروں؟ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آدھا لڑکی کو دیا، میں نے صرف آدھا خود لیا ہے۔ بھئی تم نے آدھا کیوں لیا؟ لڑکی کی طیب خاطر، طیب نفس کے بغیر آدھا مہر لینا، اس سے تیسرا حصہ لینا، چوتھا حصہ لینا کچھ بھی جائز نہیں، تو آپ کیوں لے رہے؟ یہ ایک حرام خوری کی صورت ہے جو مسلمانوں میں عام ہے۔ آج ہم جو تباہ ہیں، تباہی یہی ہے۔ اس دن ہمارے بنات کے مدرسے میں تفسیر اور ترجمہ کا آخری سبق میں نے پڑھایا، تو اس آخری سبق میں یہ بات تھی کہ ان مشرکین سے اگر پوچھا جائے کہ آسمانوں کو، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ چاند اور سورج کو انسانوں کے کام میں کس نے لگایا، ان کو کس نے مسخر کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور غیر آباد زمین کو کون آباد کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو ان باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کو معبود مانے اور عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کرے اور ایمان لا کر کے مومن بن جائے۔ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ جبکہ یہ پاگل بھی نہیں ہے، عقل بھی رکھتے ہیں، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کائنات کا خالق، خلاق عالم اللہ تعالی ہے، آسمانوں سے پانی برسانے والا وہی ہے، زمین کو غلوں سے آباد کرنے والے وہی ہے، رزق پہنچانے والے وہی ہیں، پیدا کرنے والے وہی ہیں، چاند اور سورج کو مسخر کرنے والے وہی ہیں۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اسی کی خدائی، اسی کی عبادت کو مانا جائے اور ایمان لائے۔ تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے منہمک، مشغول اور مصروف ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے۔ یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے
اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے۔ ایسے لگ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کی طرح ہے، جیسا وقتی طور پر کھیل تماشا ہے، دل بہل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، پھر ختم۔ یہ دنیا بھی اس طرح ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے، قیامت ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ کیا ہے؟ حقیقت زندگی وہی، اس لیے کہ وہ باقی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور باقی ہے، تو ہمیں باقی کے لیے زیادہ کرنا چاہیے، اس میں زیادہ لگنا چاہیے، دنیا کے میں کم لگنا چاہیے۔ لیکن یہ مشرک دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے اور ایسے مشغول ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے۔ یہ ایمان نہ لانے کا سبب ہے۔ آج مشرکوں کی یہ عادت ہم اور آپ نے بھی اپنائی ہے۔ ہم مسلمان دنیا کے کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے کہ دین سیکھنے، تقوی حاصل کرنے، تزکیہ حاصل کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا محمد اشرف تھانوی نے فرمایا، لکھا ہے کہ حلال اور جائز کمانے میں اتنا لگنا کہ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں حلال کاروبار روزی کمانا، یہ بھی تو عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت نہیں کہ اس میں اتنا لگ جاؤ کہ دین سیکھنا اس کا تمہارے پاس وقت نہ بچے۔ تو ہم اس دنیا میں ایسے لگ گئے، یہ بھی مشرکین کی عادت تھی، اور قرآن کریم نے اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ دنیا کی یہ حیثیت اور مقام نہیں ہے کہ تم آخرت سے منہ موڑ کر اس کو بھلا کر کے بس 24 گھنٹے دنیا دنیا، مال، پیسہ پیسہ، اس کا۔ اور آج ہمارا یہ ہے، کسی کو یہ غم نہیں ہے کہ میرے پاس جو پیسے آ رہے حلال ہے حرام ہے، کہاں رہے؟ تو یہ جو حق مہر ہے، جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ ظلم تو ہوتا تھا کہ عورت کا یہ حق عورت کو نہیں دیا جاتا، اس کے جو ولی اور نگران تھے وہ لے کر کے خود کھاتے۔ اب ہم نے بھی ان ظالموں اور مشرکوں کا طریقہ اختیار کیا کہ لے کر کے خود کھاتے ہیں اور لڑکی کو نہیں دیتے، اور یہ حقائق ہے۔ کتنے قومیں اس ظلم میں مبتلا ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت، رحمت ظالم پر رحمت ہوتی۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تو اندھیرا ہے، اس میں روشنی کا۔ تو ایک مسئلہ آپ یہ یاد رکھیں کہ حرام کی کوئی بھی صورت ہو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت حکیم الامہ کو اس نے فرمایا کہ میراث میں بھی جو لڑکے اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ بھی ایک قانون شریعت ہے، اس کے خلاف ہے کہ لڑکیاں شرما شرمی میں اور دباؤ میں میراث کا نام نہیں لے سکتی۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں میراث کا نام لوں، یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں عورتیں میراث کے حقدار نہیں سمجھتی، کہ جس میں لڑنے کی طاقت نہ ہو تو وہ میراث کا حقدار نہیں، لہذا عورتیں لڑ نہیں سکتی، یہ میراث کے حقدار نہیں ہے۔ میراث کے حقدار صرف وہ افراد ہیں جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے، جو جنگ کی صلاحیت رکھتے، مار داڑ کی صلاحیت۔
اپنے قوانین انہوں نے بنا دیے. اب ہمارے مسلمانوں میں بھی آ کر کے کتنے بظاہر دیندار مسلمان لگتے ہیں، لیکن والد کا انتقال ہوا، سارے بیٹے والد کے میراث کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اپنے بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے. بظاہر دیندار ہوگا، ان سے پوچھو تم نے بہنوں کو کتنا دیا. جو سب سے بڑا نیک ہوگا وہ اتنا کرے گا کہ بہنوں تم ہمارے لیے معاف کر دو. وہ کہیں گے دینا تو ہے ہی نہیں، معاف نہ کرے تو کیا کرے. اور اس طرح دباؤ سے معاف کرانا، اس کو معاف کرانا تھوڑی کہتے. ہمارا دوستو، مسلمان صحیح معنوں میں بننے کے لیے حرام کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، سب کو چھوڑنا پڑے. صرف ایک نہیں، تمام شکلیں حرام خوری کی چھوڑنی پڑیں گی، پھر ہماری عبادت میں جان ہو. آج بھی ایک جگہ امام سے میں نے کہا کہ اللہ ہماری سوچوں کو صحیح کر لے کہ مجھے کیا بننا ہے. یہ سوچ بہت بڑی چیز. حدیث میں ہے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر. اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق اور رابطہ رکھنے والے بندے، اگر کسی کام کی قسم کھائیں اللہ پر کہ میرا رب یہ کام کرے گا تو رب وہ بری کر دیتے. قسم کھائی کہ میرا رب بارش برسائے گا تو اللہ بارش برسا دے. اس تعلق اور درجے تک پہنچنے کے لیے ہماری سوچ ہے یا نہیں؟ مجھے ولی نہیں بننا، مجھے اللہ کا دوست نہیں بننا، مجھے بزرگ نہیں بننا ہی نہیں ہے. غیروں نے محنت کر کر کے ہمیں کروڑ پتی تو بننا ہے، ہر ایک کو شوق ہے کروڑ پتی بننے کا. اگر بیداری میں ہو، نیند میں تو بنتا ہے، اور خیالات میں تو ہر ایک بنتا ہے. شیخ شلی کی طرح ایک چھوٹی سی مزدوری مل گئی، کوئی گھی کا گڑا تھا، اس کو لے جاؤ تو اتنے اجرت دوں گا. تو اس نے کہا یہ اجرت ملے گی تو اس سے میں انڈے خرید کر بیچوں گا. پھر تجارت انڈوں کی، پھر اس کے بعد مرغیوں کی تجارت، پھر اور بڑھ جائے گی، پھر جو ہے نا بکریوں کی تجارت، پھر گائے اور بھینسوں کی تجارت. اللہ اکبر. پھر میں بڑا مکان، پھر میری شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر میں ملک بن کر کے بیٹھوں گا، چودھری بن کر بیٹھوں گا شوق میں. یہ میرا بچہ آئے گا، 1 روپیہ تو دے گا، ایک ہٹ جگہ. یہ روپے کا وقت نہیں ہے. جھٹکا مارا تو گڑا گر گیا. تو جس کا مارتا اس نے ایک لات مار دیا کہ تو نے قصدن گرایا. نارائن. اس نے کہا شاباش، تجھے اپنے ایک گڑے گھی کا غم ہے، میرا پورا کنبہ تباہ ہو گیا اس کا غم. تو خیالات میں یار مجھے اتنے بس مل جائیں، اتنے مجھے پلازے مل جائیں، اتنے میرے پلاٹ ہو، اتنے میرے فلاں ہو، اتنے میرے یہ چیز ہو. جب تک نیند نہیں آئی اسی سوچ میں لگا رہتا ہے. ابھی ملا کچھ بھی نہیں. یار 1 پلازا، پھر کہتے نہیں 2 پلازے ہونے چاہیے، نہ 2 نہیں 3 ہو جائے تو واہ. ابھی 3 ملے نہیں ہیں، 1 بھی نہیں ملا. ہاں تصورات میں گھوم رہے. یہ ہماری سوچو یہ بدل گئے، ذہن ہمارا بدل گیا کہ ہم نے مالدار سے مالدار تر بننا ہے. یہ غیروں کی محنت، یہ غیروں نے ہم پر محنت کی. اس لیے تہجد گزار آدمی، اس کی تہجد ختم اور اس کو مال ملا، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے بہت اچھی سواری مل گئی، اچھے کپڑے مل گئے، بنگلہ مل گیا. بھائی تمہارے تہجد کہاں گئے؟ تمہارے وہ 5 نمازوں کی پابندی کہاں گئی؟
تمہاری وہ تلاوت وہ کہاں گئی؟ تمہارا وہ ذکر کہاں گیا؟ تو تنہائی میں بیٹھ کر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا تھا، تمہارے وہ آنسو کہاں گئے؟ اللہ اکبر. اسی میں جتنا جسم میں حرام جاتا ہے تو یہ سوچیں بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، ذہن بدل جاتے ہیں. حلال کھائیں گے پھر سوچ گیا ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے نیک بننا ہے. میں نے اس دن بھی سنایا کہ کوئٹہ میں ایک بالکل جوان وہ کہہ رہے کہ جب میں اکیلا گاڑی میں جاتا ہوں، اے اللہ اگر مال لینا چاہے مجھ سے مال تو لے، بیوی بچے لینے چاہے لے لے، لیکن اپنی محبت نہ لے، اپنی محبت نہ لے، محبت میں اضافہ کر، تیرے محبت مجھے چاہیے. تو اللہ تعالی حرام کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عورتوں کا ایک حق ہے میراث، وہ کس کا؟ مہر کا. جن قوموں میں یہ مصیبت اور یہ غلط اور یہ ظلم اور غلط رسم جاری ہے، اس کی اصلاح اللہ کرا دے، اس کی کوشش بھی کرے. اب آپ کو مسئلہ سنایا جاتا ہے کمیٹی کا. آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو BC اور کمیٹی، اب کہنے والے کہتے تو بہت ہیں، اگرچہ خارج میں وہ کرتے نہیں. ہمارا ایک سفر ہوا تو وہاں یہ جو حوالے اور ہنڈی والے جو رقم ادھر ادھر بیچتے، تو ہم نے کہا کہ رقم کا جو مبادلہ ہوتا ہے، کرنسی کا مبادلہ، اس مبادلے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہاتھ سے کرنسی دو، دوسرے ہاتھ سے کرنسی لو. اس میں ادھار جائز نہیں، یدن بیدن کی شرط ہے. اس میں ادھار سود ہے. ادھار کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، جو رقم بیچنے والا ہوتا ہے تو ہمارے مثلا پاکستان میں ہمارے دفتر میں آ جاتا ہے، دبئی انہوں نے پیسے بھیجنا ہے یا دبئی سے یہاں پاکستان میں بھیجنا ہے تو دوسرا وہاں دبئی کے دفتر میں ہوتا ہے. بیک وقت ایک ادھر ہوتا ہے ایک وہاں ہوتا ہے. تو یہاں وہ پیسے ہمیں پکڑاتے ہیں، وہ ہمارا دفتر والا اس کو پیسے پکڑا دیتے. میں نا کدھر کہاں ہوتا ہے. وہاں 2-3 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجے بھی ہیں، لیے بھی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. وہ اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آپ کے پیسے آئے ہیں، اتنے ہیں، آپ آ جائیں. پھر گھنٹے 2 گھنٹے یا بعد میں ہم جاتے ہیں. دینے والا اس دفتر میں ہو، لینے والا بھی اس کے اس دفتر میں اسی وقت کھڑا ہو، ایسا. لیکن اس نے کہا ہم تو اتنے سالوں سے یہ کرتے ہیں، جو بھی ہم سے پیسے بھیج رہا ہے تو ادھر یہ دے رہا ہے، اور جس کو یہ بھیج رہا ہے وہ اسی وقت ہمارے دفتر میں. اب اسی کو کون روک؟ ایک آدمی مجھے اچھا ملا، انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ صاف صاف پورا مسئلہ، پوری صورت ہم بتائیں تاکہ جو بھی حکم ہو ہمارے سامنے ہو. لیکن وہی اللہ کے لیے تو ہم نے شریعت پر چلنا نہیں، تو ہم پھر بہانے کرتے. تو کمیٹی کے لیے کچھ یہاں سے ایک فتویٰ شائع، اس میں شرط ہے کہ ان شروط اور ان باتوں کی وجہ سے جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کمیٹی میں یہ نہ ہو، درمیان میں کوئی نکلنا چاہے تو اس کو اجازت ہو اور اس کو پیسے بھی دے. لیکن اس کو پیسے دے گا کون؟ جس نے کمیٹی لی ہے، جو اس کا مقروض ہے، اس نے تو پیسے کھا لیے، اب اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، تو کون دے گا اور کیسے دے گا؟ وہی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آخر میں پھر آپ کو مل جائے. لیکن بس لوگ یہ بہانہ کہ نہیں ہم درمیان میں دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ تو ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ تمہاری جتنی بھی شرائط ہیں
تو ان شرائط کو اگر آپ پورا بھی کر لیں تو بھی 2 وجہ سے جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کمیٹی کی تمام صورتیں قرض کی ہیں اور اپنے آپ کو مقروض بنانا بغیر شدید ضرورت کے درست اور جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مقروض بنانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض بننے سے کیا مانگی؟ پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے قرض سے پناہ مانگتے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو کئی کبیرہ گناہوں جیسی جھوٹ وغیرہ کا سبب، ذریعہ اور ذلت کی علامت بتایا ہے، اور ترجمان شریعت علماء کرام رحمہم اللہ تعالی نے بھی اس جیسی حدیثوں سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا ہے، نکالا ہے کہ گناہ کا ذریعہ اور سبب بھی واجب الترک ہے، یعنی گناہ کی طرح اس کے ذریعے کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ پس جھوٹ، وعدہ خلافی اور گناہوں کی طرح قرض سے بچنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنے سے انسان پرہیز کرے گا، اس طرح جو چیز جھوٹ کا سبب بنے اس سبب سے پرہیز کرنا کیا ضروری ہے۔ اور مقروض بننا یہ جھوٹ اور وعدہ خلافی جیسے گناہوں کا سبب ہے۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ منافقین کے علامات بتائی گئی ہے۔ حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ ویقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تھے اور کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور مقروض بننے سے، قرض سے۔ فقال له قائل، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما اکثر ما تستعیذ یا رسول اللہ من المغرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اتنی کثرت سے مقروض بننے سے پناہ مانگتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ قال، فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، فرمایا کہ جو شخص مقروض بن جائے پھر جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بھائی تم نے پیسے نہیں لائے، تاریخ تو پوری ہوگی، میں بھول گئی لانا، حالانکہ کوئی بولا نہیں، جھوٹ بول۔ میں سفر پر تھا، کوئی سفر پر نہیں، جھوٹ بول۔ ایک شخص نے کمرے بنائے ہیں، کسی کمرے کا نام دبئی رکھا ہے، کسی کمرے کا نام سعودیہ رکھا ہے۔ تو اس قسم میں کوئی شخص آ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی، تو اس کے جو خادم ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں سے ملاقات کر لی ہے، تو جس سے اس کو ملنا نہیں کہ یہ کچھ کرے گا، تو کہتے اس سے کہو وہ دبئی میں، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو، تو وہ اس کمرے میں جس کا نام دبئی رکھے۔ کبھی کہتے ہیں سعودیہ میں، یہ اس کمرے، جو بات کرے گا جھوٹ بولے۔ بھائی یار میں زبان کرتا ہوں، 1 2 3 چوتھے دن آپ کا پیسہ آپ کی دکان پر لا کر دے دو، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے 4 دنوں میں میں اس کو نظر کہاں آؤں گا، کہتے جان چھڑا دے۔ اب 4 مہینے گزر گئے، نظر نہیں آتا، یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں؟ اور وعدہ کرتے وقت بھی اس کا ارادہ تھا کہ پورا، تو جو وعدہ کرتے وقت پورا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ منافق کی علامت ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ قرض کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ان گناہوں کا سبب بتلایا ہے۔ الصادق والمصدوق سے بخاری کی روایت ہے، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔
اور ہم کمیٹی ڈال کر کے خوشی خوشی مقروض بنتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے کمیٹی مل جائے، یعنی سب سے پہلے مقروض میں بنوں۔ ایک دوسری روایت ہے، حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الدین رایۃ اللہ، الدین رایۃ اللہ فی الارض۔ دین کہتے ہیں قرض کو، یہ قرض یہ اللہ کا جھنڈا ہے زمین میں، یعنی ذلت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ ذلت کی علامت ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُذِلَّ عَبْدًا وَضَعَهَا فِي عُنُقِهِ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذلت کا جھنڈا قرض اس کے گلے میں ڈال دیتے۔ هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عرف عام میں بھی لوگ قرض کے لین دین کو، قرض مانگنے کو مایوب سمجھتے ہیں، شرماتے ہیں۔ جیسے آپ شریف الطبع سلیم الطبع لوگ ہیں تو آپ کے پاس کرائے کے پیسے نہیں، لیکن آپ باہر جا کر پیدل تو جائیں گے لیکن کسی سے بھیک مانگے کہ مجھے 100 روپے خیرات دے دو، 200 روپے خیرات دے دو، شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ کتنے لوگ ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن کسی سے بھیک نہیں مانگتے، شرم آتی۔ اسی طرح قرض کسی سے مانگنا یہ بھی آسان کام نہیں، کسی کے پاس جاتا بھی ہے کہ فلاں سے میں قرض مانگوں، اس کے بعد بیٹھا رہتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کیا ہوا؟ کہتا بس منہ میں قرض کی بات نہیں آ رہی، زبان پر قرض کی بات کہ کیسے کہوں تو کیسے کہوں۔ لیکن جس طرح یہ جو بھکاری لوگ ہیں، بھیک مانگنے والے، یہ بھیک مانگتے مانگتے ان کی شرم کیا ہو گئی؟ شرم حیا ختم۔ اب اس کو بھیک مانگنے میں مزہ آتا ہے، یہ کہتا ہے یہ بہت نفع بخش کاروبار ہے، سمجھ گئے؟ یہ بغیر سرمایہ کے کاروبار ہے۔ ہر کاروبار کے لیے کوئی نہ کوئی سرمایہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسا کاروبار ہے کہ بغیر سرمایہ کے ہے، بغیر سرمایہ کے نکلو، شام کو کمائی کر کے آ جاؤ۔ اسی طرح قرض کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ان صورتوں کو کرتے 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 اب ان صورتوں میں قرض لینا ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اس پر ہم نے لکھا ہے کہ جیسے نیوتا یعنی شادی بیاہ کے موقع پر ہدیہ اور تحفہ کے نام سے آٹا، چینی، دمبا، بکرا اور نقد پیسے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں، اکثر علاقوں کے عرف میں یہ قرض ہے جو بعد میں دینے والے کو شادی کے موقع پر واپس کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن یہاں پر خوشی خوشی لیتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ لفافہ اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دمبا آپ نے کیوں بھیجا ہے، یہ تو قرض ہے، میں مقروض بننے کے لیے تیار نہیں۔ خوشی خوشی مقروض بن رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے رواج میں اور دستور میں یہ چیز آ گئی۔ اس طرح بعض قوموں میں عقیقہ کی بڑی دعوت ہوتی ہے۔ پہلے میں حیران تھا کہ عقیقہ پر اتنی بڑی اور کناتے اور شامیانے لگا کر دعوت، اتنے لاکھوں کا خرچہ۔ پھر پتہ چلا کہ جتنے آنے والے ہیں سب لفافے دیتے، تو 1 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، 3-4 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ لیکن پھر ان کے ہاں عقیقہ ہوگا تو جتنے پیسے لیے ہیں وہ دیں گے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قرض۔ خوشی خوشی مقروض بن رہے ہیں۔ اس طرح حج عمرے کرنے والا
یہ کل پرسوں یہاں سوال بھی آیا تھا کہ ہمارے رشتہ دار عمرے پر جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو کچھ سامان لاتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، پھر ہم جائیں گے ہم ان کے بچوں کے لیے سامان لائیں گے، اگر ہم نہیں لائے تو وہ ناراض ہوتے کہ کیوں؟ تو یہ بھی کیا قرض کا لین دین ہے، تاکہ اس طرح کرتے رہیں۔ اس طرح کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو بعض قوموں میں رسم ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی خوشی میں فلاں کے لیے ایک جوڑا دو، فلاں کو جوڑا دو، فلاں کو جوڑا دو، فلاں کو یہ کر لو، پھر ان کے یہاں بھی بچہ ہوگا تو وہ اسی طریقہ ہم کو جوڑے دے گا۔ اس طرح ایک سوال کل پرسوں آیا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی مر جائے تو اس مر جانے والے کو دمبا، آٹا وغیرہ وغیرہ ان کی بڑی دعوت، تو پھر ہمارے یہاں میت ہوگی تو پھر وہ بھی دمبا بھیجے اور وہ ذبح کرے گا ہمارے لیے۔ یہ ایک دوسرے کے قوم میں قرض دے، تو یہ قرض کی یہ صورتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض سے پناہ مانگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی تمام صورتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اس طرح جو BC اور کمیٹی ہے یہ بھی باہمی تعاون کے نام سے قرض کی ایک صورت ہے۔ چونکہ ان صورتوں میں مقروض بننے کی عادت اور رواج ہے، اس لیے اس قرض کے لینے کو خلاف شرم و حیا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اعلیٰ و اشرف اور نفع بخش سمجھ کر خوشی اور فخر سے لیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی تمام صورتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، خواہ رائج ہوں یا نہ ہوں۔ وجہ نمبر 2، غنی مقروض پر لازم ہے کہ جلد از جلد قرض ادا کرے تاکہ مقروض ہونے کی صورت میں اس کی موت نہ آئے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کوئی مقروض آدمی آئے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا تو پھر نماز پڑھا دیتے۔ اسی طرح مقروض آدمی اگر مالدار ہے تو غنی مقروض کے ٹال مٹول کو آپ سب نے ظلم فرمایا ہے، اور ظلم قیامت کے دن ظلمات اور اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ شہادت شہید کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، یہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن قرض نہیں۔ قرض کے سوا دوسرے گناہ ان کا تو کفارہ ہے، لیکن قرض کا کفارہ نہیں، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث ذرا سنی۔ صحابی فرماتے ہیں کننا جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس اتي بجنازۃ کہ ایک جنازہ لایا گیا، فقالوا صلی علیہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھائیے۔ فقال هل علی دین، فرمایا رسول اللہ کیا اس پر قرض ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا قرض نہیں ہے۔ قال فهل ترک شیئا، کچھ چھوڑا بھی ہے؟ قالوا لا، کہ نہیں۔ فصلی علیہ، اس کی نماز پڑھائی۔ ثم اتي بجنازۃ اخرى، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا، فقال یا رسول اللہ صلی علیہا، اس پر نماز پڑھائیے۔ قال هل علی دین، اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں قرض ہے۔ قال فهل ترک شیئا، کوئی چیز قرض کے لیے چھوڑی بھی ہے؟ قالوا 3 دنانیر، انہوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ فصلی علیہ، اس پر نماز پڑھائی۔ ثم اتي بالثالثہ، تیسرا جنازہ لا گیا، فقالوا صلی علیہ، اس پر نماز پڑھائیے۔ حسن نے فرمایا ہر طرح کا شیء کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا علیہ دین، اس پر قرض ہے؟ قالوا 3 دنانیر، کا ہاں ان پر 3 دنانیر کا قرض ہے۔ قال صلوا علی صاحبکم، فرمایا تم اس پر نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ قال ابو قتادہ، ابو قتادہ فرماتے ہیں صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ فصلی علیہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے اور اس کا دین قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی۔ بتائیے مدیون پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ مر رہا ہے لاکھوں کا مدیون جا کر، اور خوشی خوشی مدیون بنا ہوا ہے اور جا رہا ہے۔
اس لیے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ فقال جبریل الا الدین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الدین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا سوائے قرض کے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا سوائے قرض کے کہ قرض کو معاف نہیں کرتے. اسی لیے اپنے آپ کو مقروض بننے سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. ہاں یہ فتویٰ انشاءاللہ تقسیم ہوگا تو خود بھی دوبارہ پڑھیں اور آگے تقسیم بھی کریں. آپ کے علم میں ہوگا آئندہ اتوار انشاءاللہ صبح کے وقت میں ہمارے ہاں قرآن مجید کی بھی تقریب ہے ختم جو بچوں نے کیا ہے اور بخاری شریف کے ختم کی بھی تقریب ہے. اس لیے صبح مجلس ہوگی. اس وقت مغرب میں آئندہ اتوار کو مجلس نہیں ہوگی. اس لیے جو حضرات تشریف لائیں تو صبح 9-10 بجے جو تقریب ہے اسی میں تشریف لائیں. بس اسی میں بیان ہوگا. نمبر 2 ہمارے ہاں جب ختم بخاری اور قرآن مجید کی تقریب ہو جاتی ہے تو دوسرے دن سے پھر یہاں فقہی معاملات کا دورہ شروع ہوتا ہے. حلال حرام سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا دورہ ہوتا ہے 4 دن. جب سے اتوار کو ہماری تقریب ہے تو پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن. صبح تقریباً 9 بجے سے لے کر 12 ساڑھے 12 بجے تک اس کا دورانیہ ہوتا ہے 4 دن کے لیے. تو سمجھدار ساتھی اس میں شرکت کریں, خصوصاً علماء حضرات وہ اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ یہ 4 دنوں میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ حاصل ہوگا. کوئٹہ میں ایک دفعہ یہ دورہ ہوا تو جن لوگوں نے دورہ رکھا تھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی جو 40 سال پرانا مدرس رہا ہے, ان سے ہم نے دورے میں شرکت کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے پڑھا رہا ہوں, پرانا ہوں, مجھے اس دورے میں کیا فائدہ ہوگا. بہرحال کہتے ہیں ان کی اصرار سے انہوں نے شرکت کی. آخری دن جب ہم نکل رہے تھے تو دورہ رکھنے والوں نے کہا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ 40 سال کا پرانا مدرس مجھے کیا فائدہ ہوگا, اب وہ کہہ رہے کہ مجھے 40 سال میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا 1 ہفتے میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے. بڑوں کی رہنمائی میں جو یہ دوروں کا کام ہو رہا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں. اس لیے علماء سے درخواست ہے کہ ضرور اس میں شرکت کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور تیسری اعلان یہ ہے کہ جو حضرات مدارس کے قریب رہنے والے ہیں تو یا مساجد کے قریب ہیں تو یہاں دور فقہ معاملات کے اشتہارات ماسٹر رضوان نے بنائے ہیں تو ان سے 1-1 2-2 3-3 لے کر کے وہاں پر لگوا دیں. آپ کے لگوانے سے کوئی شرکت کرے گا دیکھ کر کے تو انشاءاللہ آپ بھی اجر میں شریک ہوں گے. اور یہ 19 تاریخ سے 22 تاریخ تک 19 تاریخ اور 22 رجب یعنی 19 جنوری اور 22 رجب کو, ہاں 19 رجب سے 22 رجب تک بروز پیر تا جمعرات. انگریزی تاریخ ہوگی 20 تاریخ, 1 دن کا فرق ہے. 20 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک یہ دورے کا دورانیہ ہے. سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ سب کو نیک بنا, صالح بنا, اخلاص عطا فرما, قدم قدم پر ہماری مدد فرما. ان پرچوں میں جو لکھا ہے تجھے معلوم ہے, یا اللہ سب کی جائزات کو پورا فرما, سب کی مشکلات کو حل فرما, ان کے مطابق معاملہ فرما. اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس تقریب میں ہر جائز اور خیر کے کام کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہر ناجائز اور تیری خوشی کے خلاف جو بھی کام اس سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ اس تقریب میں ہر خیر ڈال دیجیے, اور جو شریک ہونے والے ہیں یا اللہ ان میں سے کسی کو بھی خیر
اور بھلائی اور فائدہ کے بغیر نہ لوٹائیے، سب کو فائدہ ضرور پہنچائیے۔ یا اللہ اپنی رضا اور خوشی اور قرب کا ذریعہ بنائیے، خوشی کا ذریعہ بنائیے، قدم قدم پر ہماری مدد فرمائیے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس تقریب کی جتنی ضرورتیں اللہ تو اپنے کرم سے غیب سے پورا فرمائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محتاجی سے محفوظ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔